اسلام کی تیسری خلافت جیسے ہی شروع ہوئی، رومن اور پرشین امپائرز نے سوچا، پلاننگ کی کہ اس کی خاتمے کی جڑ وہ خود ہی بن جائے، یعنی مسلمانوں کی کمر کو ابھی ہی توڑ دیا جائے۔ انہیں لگتا تھا یہی صحیح وقت ہے اور اچھا موقع ہے ان تمام ایریاز کو مسلمانوں سے واپس چھیننے کا جنہیں حضرت عمر نے فتح کر لیا تھا یا مسلمانوں کے لیے لے لیا تھا، کیونکہ ان بادشاہوں کا خیال یہ تھا کہ مسلمانوں کی یہ اتنی بڑی خلافت حضرت عمر کے دم پہ بنی ہے، ان کی پاور سے بنی ہے، تو اب حضرت عمر تو رہے نہیں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں، تو وہ چاہتے تھے کہ اب ان کی کمر توڑی جائے اور تمام ایریاز کو واپس لے لیا جائے۔ کہیں نہ کہیں انہیں یہ بھی لگتا تھا کہ جو نئے خلیفہ ہیں عثمان، وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح نہیں کر پائیں گے، تو وہ ڈیفینڈ بھی نہیں کر سکیں گے، اور ہم یہ جو علاقے ہم سے چھینے گئے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھرو، وہ مسلمانوں سے واپس چھین لیں گے۔ سب سے پہلے انہوں نے سوچا کہ مصر پہ حملہ کیا جائے، ایجپٹ پہ، اس کو مسلمانوں سے واپس چھینا جائے، تو انہوں نے اپنے 300 کے جنگی جہاز اپنے ایک جرنل کے انڈر وہاں روانہ کیے۔ پہلے مصر کو ٹارگٹ کرنے کا ریزن ان کا یہ تھا کہ مصر سب سے زیادہ رچ ایریا تھا، ٹھیک ہے، وہاں سے انہیں بہت فائدہ تھا، وہاں کا تمام سونا، گولڈ، گندم، جتنی جو سارے ایسٹس ہیں، جو بھی وہاں کا مال ہے، وہ سب جا رہا تھا رومن امپائر کے پاس۔ لیکن جب حضرت عمر نے اسے فتح کیا تو یہ تمام مال مدینہ جانے لگا، حضرت عمر کے پاس۔ آبویسلی یہ رومن امپائر کے اکانومی کے لیے ایک بہت بڑا بلاسٹ تھا، دھچکا تھا، شاک تھا۔ یہ ساری چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے اور پوری پلاننگ پلاٹنگ کے ساتھ 300 کی جو فوج تھی رومن امپائر کی، وہ مسلمانوں کے مصر کی طرف بڑھ رہی تھی، اور اس فوج سے لڑنا آسان نہیں تھا۔ اس سے پہلے مصر کی فتح میں جن کا ہاتھ تھا وہ ہیں عمرو بن عاص۔ تو اب جب دوبارہ لڑائی کا ہوا کہ بھائی جنگ ہوگی، چھنے گا، تو مسلمان جو ہیں ان کو پتہ تھا کہ عمرو بن عاص ہیں، تو وہ ان کی طرف دیکھنے لگے، ان کی جو ہے وہ ان سے امید باندھ لی انہوں نے۔ لیکن مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا مسلمانوں کے جو جرنل تھے عمرو بن عاص، ان کو اس حملے سے پہلے ہی ان کی جو پوزیشن تھی اس سے ہٹا دیا گیا تھا۔ یہ ایک مسئلہ آیا بیچ میں۔ حضرت عمر کے دور میں عمرو بن عاص نے ایجپٹ کو فتح کیا تھا، اور جب انہوں نے فتح کیا تو اس وقت کے خلیفہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمرو بن عاص کو پورے ایجپٹ کا جرنل بنا دیا تھا۔ اب حضرت عمر کو اپنے ہی جرنل سے ایک شکایت تھی، اور وہ شکایت یہ تھی کہ ایجپٹ سب سے زیادہ رچ علاقہ تھا، لیکن عمرو بن عاص وہاں کے جو جرنل تھے وہ مدینہ کی طرف بہت کم ٹیکس بھیج رہے تھے، ایک امیر جگہ سے بھی۔ خیر وہ اس بات پر اپنے جرنل عمرو بن عاص سے بالکل بھی خوش نہیں تھے، لیکن اپنی عمر کے آخری دنوں تک، اپنی وفات سے پہلے تک، انہوں نے عمرو بن عاص کو ان کی پوزیشن سے نہیں ہٹایا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد جیسے ہی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت آئی، تو حضرت عثمان کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ بہت بڑے بزنس مین تھے، اور ان کا مائنڈ بھی پھر ویسے ہی چلتا تھا۔ تو جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ان کی خلافت آئی تو ان کا جو فوکس تھا وہ مسلمانوں کے اکانومی پہ تھا۔ خلیفہ بنتے ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمرو بن عاص کو اپنے پاس بلایا اور ان سے پوچھا کہ عمر، ایسا کیا معاملہ ہے کہ مصر اتنا زیادہ امیر ایریا ہے اور تم وہاں سے ہمیں مدینہ کی طرف اتنا تھوڑا سا ٹیکس بھیج رہے ہو؟ کیونکہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اکانومی کو اسٹیبل کرنا چاہتے تھے مسلمانوں کی۔ اب عمرو بن عاص کے پاس کمیونیکیشن اسکلس تھیں، اور وہ اپنے بولنے کی وجہ سے کافی بھرمدار بھی تھے۔ پھر انہوں نے امیر المومنین خلیفہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب دیا کہ یہ امیر المومنین اتنا ہی دودھ دے رہی ہے جتنا وہ دے سکتی ہے، یعنی کہ عوام جتنا ٹیکس دے سکتے ہیں اتنا ہی دے رہے ہیں اور مدینہ بھیج رہے ہیں۔ یہ سننے کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ آج کے بعد تمہیں مصر جانے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اب تم مصر کے گورنر نہیں رہے۔ ان کی جگہ حضرت عثمان نے عبداللہ بن سعد کو مصر کا گورنر بنایا۔ وہ ان کے رضائی بھائی بھی تھے، اور ان کا تعلق بھی عثمان رضی اللہ عنہ کی طرح بنو امیہ سے تھا۔ عبداللہ بن سعد نے گورنر بنتے ہی وہاں مصر کے لوگوں پر ٹیکس اتنا بڑھا دیا کہ عمرو بن عاص کے زمانے میں جتنا ٹیکس مدینہ آ رہا تھا بلکہ اس کا ڈبل ٹرپل اب مدینہ کے خزانے میں جمع ہو رہا تھا۔ یہ دیکھ کر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمرو بن عاص کو اپنے پاس دوبارہ طلب کیا اور ان سے کہا کہ عمرو، تمہیں پتہ ہے تمہارے جانے کے بعد اونٹنیاں اس سے زیادہ دودھ دینے لگی ہیں جتنا وہ دے سکتی ہیں۔ تمہارے جانے کے بعد اونٹنیاں بہت زیادہ ہی دودھ دینے لگی ہیں، ٹیکس مدینہ کی طرف بہت زیادہ بڑھ چکا ہے۔ یہ سن کے عمرو بن عاص نے کہا کہ جی یہ بات بالکل ٹھیک ہے، اونٹنیاں دودھ بہت زیادہ دے رہی ہیں، لیکن ان اونٹنیوں کے بچے مر رہے ہیں۔ جس طرح سے ٹیکسز مصر کے لوگوں پہ بڑھائے گئے تھے، لوگ اتنے تنگ آ گئے تھے، ان کے اوپر اتنا زیادہ پریشر تھا
کہ ان کے حالات برے ہو رہے تھے، ان کے اوپر بہت سختی تھی، اور یہ چیز ظلم تھی کیونکہ لوگ اب مسلمانوں سے نفرت کرنے لگے تھے اس سب کی وجہ سے۔ فرسٹ ٹائم وہ لوگ یہ سوچنے لگے تھے کہ آخر کس طرح مسلمانوں کی اس خلافت سے اپنی جان چھڑائیں۔ خیر ایک دن مصر کے سب سے بڑے شہر الیگزینڈریا کے لوگوں نے ایک سیکرٹ لیٹر لکھا، اور وہ لیٹر رومن امپائر کے بادشاہ کے نام تھا۔ کین یو امیجن وہ کس طرح سے جان چھڑانا چاہتے تھے کہ انہوں نے ان کو خط لکھا کہ یہی وقت ہے مسلمانوں سے جان چھڑانے کا۔ انہوں نے لیٹر میں یہ بھی لکھا کہ جیسے ہی آپ مسلمانوں کے اوپر حملہ کریں گے ویسے ہی ایجپٹ کے لوگ ان کے خلاف بغاوت کر دیں گے۔ اب یہاں تو رومن امپائر کے بادشاہ کو تھالی میں پروس پروس کی چیزیں مل رہی تھیں، یہ ایک بات ایسے ہی تھی، وہ لیٹر اس کے لیے سونے کی چڑیا جیسا تھا، تو اس نے فوراً ہی اپنے جہازوں کو 300 کی فوج سے بھر کے، نیزوں تلواروں سے بھر کے جنگ کے لیے روانہ کر دیا۔ اب جیسے ہی یہ فوج الیگزینڈریا یعنی مصر کے سب سے بڑے شہر کی طرف پہنچی، وہاں کی عوام نے ان کو دیکھ کر مسلمانوں کے خلاف بغاوت کر دی، اور وہ رومن امپائر کے لوگوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کی فوج کو مارنے لگے، اور بہت آرام سے انہوں نے الیگزینڈریا جیسی بڑی سٹی مسلمانوں سے چھین کے رومن امپائر کو دے دی۔ بہت آٹے میں نمک کے برابر جتنے مسلمان ایسے تھے جو اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگ گئے اور سیدھا ایجپٹ کے کیپٹل پہنچے، اور جا کر وہاں کے گورنر عبداللہ بن سعد کو بتایا کہ ایک بہت بڑی تعداد نے بغاوت کر دی ہے مسلمانوں کے خلاف۔ خیر پرابلم یہ تھا کہ عبداللہ بن سعد نے پہلے کبھی کسی جنگ کا ایکسپیرینس نہیں تھا ان کو، تو وہ ایک نئے گورنر تھے، نئے جنرل تھے جو بھی تھے، تو اب مسلمانوں کو ڈر یہ تھا کہ ان کو تو ایکسپیرینس نہیں ہے تو ہم تو جنگ ہار جائیں گے، ہم جیتیں گے کیسے۔ ان کو خوف یہ تھا کہ مصر ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے ہاتھ سے چلا جائے گا۔ اب مسلمانوں نے کیا ڈیسائیڈ کیا، انہوں نے ایک لیٹر خلیفہ کی طرف روانہ کیا، یعنی کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ آپ عبداللہ بن سعد کو فوری طور پر برطرف کریں اور ان کی جگہ دوبارہ سے کس کو اپوائنٹ کریں، عمرو بن عاص کو، کیونکہ عمرو بن عاص کے پاس ایکسپیرینس تھا، وہ بہت بڑے لیڈر اور جنرل رہے تھے اور پہلے مصر کو فتح کر چکے تھے، اور اسی لیے رومن اور پرشین امپائر کے دلوں میں ان کا خوف بیٹھا ہوا تھا۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے بالکل ایسے ہی کیا اور عمرو بن عاص کو 1500 کی فوج کے ساتھ مصر کی طرف روانہ کر دیا۔ ان کو دوبارہ سے انہوں نے وہاں کا جنرل بنا دیا مصر کا۔ مسلمانوں کے حوصلے پست ہو گئے تھے، ان کی موٹیویشن بالکل زیرو ہو چکی تھی، اور مخالف فوج کے آگے وہ گھٹنے ٹیک چکے تھے ایک طرح سے۔ تو اب جب عمرو بن عاص انٹر کرتے ہیں اپنی فوج کے ساتھ تو ان کے تو حوصلے ایسے بلند ہو گئے تھے کہ ان کی موٹیویشن 100 ابو چلی گئی تھی۔ خیر عمرو بن عاص کے آرڈرز کا مسلمان ویٹ کرنے لگے۔ عمرو بن عاص جیسی کیپٹل پہنچے انہوں نے کہا کہ ہم جنگ نہیں کریں گے، کیونکہ وہ یہ بات جانتے تھے کہ انہوں نے بغاوت اس لیے کی ہے کیونکہ عبداللہ بن سعد نے ان کے اوپر ایک طرح سے ظلم کا پہاڑ توڑ دیا تھا ٹیکسز کی شکل میں، تو وہ یہ جانتے تھے کہ انہوں نے بغاوت کی کیوں ہے، موٹیو کیا تھا۔ عمرو بن عاص نے کہا کہ انہوں نے اپنے اوپر ہونے والے ٹیکس کے ظلم سے بغاوت کی ہے، ورنہ انہیں مسلمانوں سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ یہاں کے لوگ اصل میں یہ بات بول چکے ہیں کہ رومن امپائر کتنے ظالم اور کتنے برے ہیں۔ عمرو بن عاص نے مسلمانوں کو سمجھایا کہ جب ایجپٹ کی عوام رومن امپائر کا ظلم دیکھے گی تو ان کو خود ہی سمجھ آ جائے گی کہ ان کو بغاوت رومن امپائر کے لیے نہیں کرنی چاہیے تھی، ہمیں جنگ نہیں کرنی پڑے گی اور ویسے ہی ہمارا کام ہو جائے گا۔ اور جیسے ہی عمرو بن عاص نے کہا تھا ویسے ہی ہونے لگا کہ جیسے ہی رومن امپائر کے جو لوگ تھے ان کو بغاوت کی ہیلپ ملی، تو انٹر ہوتے ہی انہوں نے انہی لوگوں کو جنہوں نے بغاوت کی تھی ان کو مارنا شروع کر دیا، معصوم لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، ان کا مال لوٹنا شروع کر دیا۔ ایون انہوں نے مصر کے جو لوگ تھے ان کے عورتوں اور بچوں کو بھی نہیں چھوڑا تھا۔ تو لوگ اپنی آنکھوں سے پورا نمونہ دیکھ چکے تھے رومن امپائر کے ساتھ دینے کا، بغاوت کرنے کا۔ اب رومن امپائر کی جو فوج ہے وہ جب مصر کے کیپٹل پہ پہنچی ہے تو اس وقت تک جو باغی لوگ تھے ان کو یہ سمجھ آ چکی تھی کہ نہیں بھائی ان کا ساتھ دینا گھاٹے کا سودا ہے، اور وہ تمام لوگ دوبارہ مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہو چکے تھے۔ دین فائنلی عمرو بن عاص نے مسلمانوں کو حملہ آور ہونے کا آرڈر دے دیا، اور پھر ایک بہت خطرناک جنگ کے بعد مسلمان یہ جنگ جیت گئے، اور رومن امپائر کی فوج بلی سے ڈرے ہوئے چوہوں کی طرح ہمیشہ کے لیے بھاگ گئی۔ عثمان بن عفان کی خلافت میں یہ مسلمانوں کی اتنی عظیم فتح تھی کہ 1000 سال تک کوئی مصر کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھ سکا۔ آج تک مصر مسلمانوں کے کنٹرول میں ہے۔ جنگ جیتنے کے بعد عمرو بن عاص نے جو بھی مال لوگوں سے لوٹا گیا تھا ان کو وہ واپس کیا، اور عمرو بن عاص کو یہ ایکسپیکٹیشن تھی کہ اب وہی کینڈیڈیٹ ہیں اور عثمان رضی اللہ عنہ جو ہے وہ اس امیدوار کو ہی مصر کا جنرل بنائیں گے، بٹ ایسا نہیں ہوا، ایسا کیا نہیں عثمان رضی اللہ عنہ نے۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے عمرو بن عاص کے سامنے ایک آفر رکھ دی کہ تم آرمی چیف ہوگے اور عبداللہ بن سعد کو جنرل ہوں گے۔ عمرو بن عاص نے جب یہ آفر سنی تو کہا یہ تو ویسی ہی بات ہے جیسے گائے کے سنگ میں پکڑوں اور اس کا دودھ کوئی اور لے کر جائے۔ ان کو یہ آفر
بالکل پسند نہیں آئی تھی تو وہ ایکسیپٹ کیسے کرتے. انہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کی اس آفر کو ریجیکٹ کر دیا اور عمرو بن عاص نے ایک دفعہ پھر پورے مصر کو فتح کر لیا تھا. خیر مصر کا مسئلہ تو ہوا حل، لیکن اب بات ہے حضرت عثمان کی زندگی کا سب سے بڑا معاملہ. تمام لوگ جو ہیں وہ قرآن پاک کی قرت پہ لڑائیاں کرنے لگے تھے، جس کے ہونے کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ نے دنیا کا پہلا ایک واحد قرآن پاک کوریفائڈ پریزنٹ کیا، جس کو آج تمام دنیا پڑھتی ہے اور کوئی لڑائی نہیں ہے، سب کا قرآن سیم ہے. تو یہ ایک بہت بڑا معرکہ ہے، کام ہے جو عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت میں ہوا. قرآن پاک کے معاملے میں لوگوں میں لڑائیاں کیوں ہو رہی تھیں، کانفلکٹس کیوں ہو رہے تھے، یہ سب ہم نیکسٹ پارٹ میں جانیں گے. تو چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے اور نیکسٹ پارٹ سننے کے لیے ویٹ بھی کرنا ہے. تو اللہ نگہبان.